بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 7 دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 31، ولیم شیکسپیئر، 1550 عیسوی تا 1604 عیسوی۔ عظیم برطانوی ڈرامہ نگار اور شاعر ولیم شیکسپیئر کو عموماً طور پر دنیا کے عظیم ترین مصنفین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی اصل شناخت کے حوالے سے، جس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئے گا، خاصا اختلاف رائے موجود ہے۔ تاہم اس مصنف کے جوہر خداداد اور کارناموں کی سبھی رطب اللسان ہیں۔ ولیم شیکسپیئر نے کم از کم 36 ناٹک لکھے، جن میں ہیملیٹ، میک، کنگ لائر، جولیس سیزر اور اوتھیلو جیسے شاہکار، 150 سینٹ کا ایک مجموعہ اور چند طویل نظمیں شامل ہیں۔ اس کی لیاقت، ہنرمندی اور شہرت کے تناظر میں یہ امر کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اس فہرست میں اس کا نام پہلے کیوں نہ آیا۔ میں نے ولیم شیکسپیئر کو یہ درجہ اس لیے دیا ہے کیونکہ میرے خیال میں ادبی اور فنکار شخصیات کا انسانی تاریخ پر نسبتاً کمزور اثر ہوتا ہے۔ ایک مذہبی رہنما، سائنسدان، سیاستدان، مہم جو یا فلسفی کی فکری مساعی انسانی ترقی کے مختلف شعبوں پر مسلسل اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر سائنسی حاصلات نے معاشی اور سیاسی معاملات کو بری طرح متاثر کیا، اور مذہبی عقائد، فلسفیانہ رویوں اور فنی کمالات پر بھی اثر انداز ہوئے۔ تاہم ایک معروف مصور، چاہے اس کے فن نے بعد کے مصورین کے فن پر کیسے ہی گہرے اثرات چھوڑے ہوں، اس کے موسیقی اور ادب پر اثرات نسبتاً کم ہوں گے، اور اسی نسبت سے سائنس، مہم جوئی اور انسانی مساعی کے دیگر شعبوں پر تو اس سے بھی کم۔ ایسی ہی قیاس آرائی شاعروں، ڈرامہ نگاروں اور موسیقاروں کے متعلق بھی کی جا سکتی ہے۔ بالعموم فنکار شخصیات فن پر ہی اثر انداز ہوتی ہیں، اور صرف اسی شعبہ فن پر جس سے وہ متعلق ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ادب، موسیقی اور دیگر بصری فنون سے متعلق کوئی شخصیت اولین 20 شخصیات میں شامل نہیں ہیں، بلکہ پوری فہرست میں ہی ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو پھر اس فہرست میں فنکار شخصیات کا کیا جواز بنتا ہے؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ عمرانیاتی تناظر میں ہمارا عمومی تمدن ایک حد تک ایسی فنون لطیفہ کی پیداوار ہوتا ہے۔ فنون لطیفہ معاشرے میں باہم جوڑنے والی لے پیدا کرتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں ہے کہ فنون ہر انسانی تہذیب کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ مزید برآں فنون لطیفہ سے لطف اندوز ہونا ہر شخص کی زندگی کا ایک خاصہ ہے۔ با الفاظ دیگر، لوگ اپنا فارغ وقت کتب بینی یا مصوروں کے شاہکار کا مشاہدہ کرنے میں صرف کرتے ہیں، چاہے اس وقت کا جو ہم موسیقی سے لطف اٹھانے میں صرف کرتے ہیں ہمارے دیگر افعال پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس کے باوجود یہ وقت ہماری زندگیوں کی ایک مصروفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ البتہ فنون لطیفہ ہماری دیگر سرگرمیوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ ایک اعتبار سے ہماری تمام زندگی پر۔ فنون لطیفہ ہمیں ہماری روحوں سے باہم مربوط کرتے ہیں، یہ ہمارے گہرے احساسات کا اظہار بنتے ہیں اور انہیں ہمارے لیے قابل فہم بناتے ہیں۔ متعدد فنی شہپاروں کا موضوع کم و بیش فلسفیانہ بصیرت کا حامل ہوتا ہے، جو دیگر موضوعات سے متعلق ہمارے رویے کو رخ دے سکتا ہے۔ تاہم ایسا موسیقی اور مصوری کی نسبت ادبی شہپاروں کے معاملے میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب رومیو جولیٹ میں شیکسپیئر شہزادے سے کہلواتا ہے، قتل نہ کرو، رحم کرو، اور جو قاتل ہیں انہیں بخش دو، اس خیال سے چاہے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ایک طرح کا فلسفیانہ بصیرت کا حامل ہے، اور کسی دوسرے فن پارے جیسے مونالیزا کی نسبت یہ سیاسی رویوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہ بات تو شک و شبہ سے منزہ ہے کہ شیکسپیئر تمام ادبی ہستیوں میں نہایت ممتاز ہے۔ آج کم لوگ ہی چوسر، درجل یا حتیٰ کہ ہومر کی تحریروں کو ہی پڑھتے ہیں، بس وہی پڑھتے ہیں جو نصاب میں شامل ہوتا ہے، بلکہ شیکسپیئر کے ناٹکوں کو
آج بھی عقیدت سے دیکھا جاتا ہے۔ عبارت میں ڈرامائی عنصر پیدا کرنے میں شیکسپیئر کا کوئی ثانی نہیں۔ بسا اوقات اس کے حوالے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی ایسے حوالے دینے سے باز نہیں آتے جنہوں نے کبھی اس کا کوئی ڈرامہ دیکھا ہوتا ہے، نہ پڑھا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی شہرت کو زوال ممکن ہے۔ 4 صدیوں سے اس کے ڈرامے نے اپنے قارئین اور ناظرین کی توجہ کو باندھے رکھا۔ چونکہ اب تک اس کی چاشنی میں کوئی کمی نہیں آئی، سو یہ فرض کرنا بہر کیف بجا ہوگا کہ آئندہ متعدد صدیوں میں بھی وقت اس کی جاذبیت کو مان نہیں کر پائے گا۔ شیکسپیئر کی قدر و منزلت کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ امر ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو یہ لازوال ڈرامے بھی کبھی نہ لکھے جاتے۔ ہاں، ہر فنکار اور ادیب کے متعلق اس سے ملتا جلتا ایک بیان دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جواز کمتر فنکاروں کے معاملے میں اس درجے وقوع نہیں ہے۔ اگرچہ شیکسپیئر نے انگریزی زبان میں لکھا، لیکن وہ صحیح معنوں میں ایک عالمی شخصیت ہے۔ یہ عالمی زبان تو نہیں، لیکن انگریزی ایک عالمی زبان ہونے کی حقدار ضرور ہے۔ شیکسپیئر کی تحریروں کے ان گنت زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں، اور آج بھی ان ڈراموں کو متعدد ممالک میں پڑھا اور سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے معروف مصنفین کی تعداد کم نہیں ہے جن کے ادبی قد کاٹ پر ادبی ناقدین نے سخت جرح کی ہو۔ شیکسپیئر کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہے۔ اس کے فن نے سبھی ادبی ناقدوں سے بے انتہا پذیرائی کی۔ ڈرامہ نگاروں کی نسلوں نے اس کی تحریروں کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے ادبی فضائل کی تقلید کی صحیح کی۔ دیگر مصنفین کی تحریروں پر ظاہر ہونے والی ان کے ان گنت اثرات اور اس کی روح افزوں عالمی شہرت اور امر کا بین ثبوت مہیا کرتی ہے کہ ولیم شیکسپیئر کو اس فہرست میں ایک خاص درجہ تفویض کیا جائے۔ تاہم ایک عرصے سے شیکسپیئر کی شناخت سے متعلق یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ وہ اصل شخص کون تھا جس نے یہ ادب لکھا۔ مروجہ نقطۂ نظر کے مطابق، جسے میں نے اس کتاب کی اشاعت اول کے موقع پر جانبدارانہ انداز میں قبول کر لیا تھا، یہ ڈرامے لکھنے والا شخص ولیم شیکسپیئر ہی تھا، جو اسٹریٹفورڈ آن ایوان میں 1564 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1616 عیسوی میں چل بسا۔ تاہم متشککین اور مروجہ نقطۂ نظر کے حامیوں کے باہمی دلائل کا محتاط تجزیہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شک کرنے والوں کے دلائل باوزن ہیں اور ان کی پوری بات میں دمخم موجود ہے۔ شواہد کا ایک دفتر موجود ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ولیم شیکسپیئر ایک شخص ایڈورڈ ڈی ویری کا فرضی نام تھا جو آکسفورڈ کا 17واں نواب تھا، جبکہ ولیم شیکسپیئر محض ایک دولت مند تاجر تھا جو کاروباری سلسلے میں لندن آیا اور جس کا ڈراموں کی تصنیف سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا خاندانی نام شیکسپیئر تھا۔ میں یہ تجویز نہیں کر رہا کہ ڈی ویری نے شیکسپیئر کے لیے ڈرامے لکھے جس نے ان کے متعلق ساری عوامی پذیرائی خود حاصل کر لی۔ اپنی زندگی کے دوران شیکسپیئر ان ڈراموں کا مصنف تصور نہیں کیا جاتا تھا، نہ ہی اس نے کبھی ایسا دعویٰ کیا۔ یہ خیال کہ شیکسپیئر ہی عظیم ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر ہے 1623 عیسوی تک سامنے نہیں آیا تھا، جبکہ شیکسپیئر کو مرے 7 برس ہو چکے تھے۔ تب شیکسپیئر کے ڈراموں کا اولین ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ اس کتاب کے مدیران نے اس میں دیباچے کے طور پر کچھ مواد ایسا شامل کیا ہے جس میں گو بین انداز میں تو نہیں مگر بڑے اعتماد کے ساتھ اشارتاً یہ کہا گیا تھا کہ اسٹریٹفورڈ آن ایوان کا باشندہ ہی ان ڈراموں کا مصنف تھا۔ یہ عقدہ سمجھنے کے لیے ان ڈراموں کا اصل مصنف شیکسپیئر ہی کیوں ہے، ضروری ہے کہ پہلے مروجہ نقطۂ نظر کے مطابق اس کی سوانح عمری پر غور کیا جائے، جو کچھ یوں ہے۔ شیکسپیئر کا باپ ایک مالدار آدمی تھا، تاہم اسے قسم پرسی کا زمانہ بھی دیکھنا پڑا۔ شیکسپیئر کی پرورش انہی درماندہ حالات میں ہوئی اور اس نے اسٹریٹفورڈ گرامر اسکول میں داخلہ لے لیا، جہاں اس نے لاطینی اور کلاسیکی ادب پڑھا۔ 18 برس کی عمر میں اس کی وجہ سے ایک عورت اینی ہیتھوے حاملہ ہو گئی، جس سے اس نے فوراً شادی کر لی۔ چند ماہ بعد ہی اس نے بچے کو جنم دیا۔ 2.5 سال بعد اس نے جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ اس طور 21 برس کی عمر میں شیکسپیئر پر
ایک بیوی اور 3 بچوں کی مالی کفالت کی ذمہ داری آن پڑی۔ اگلے چند برس وہ کن مشاغل میں مصروف رہا ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، تاہم 1590 عیسوی کے شروع میں وہ لندن میں ایک اداکاروں کے ٹولے کا رکن تھا۔ وہ ایک کامیاب اداکار تھا، لیکن جلد ہی اس نے ڈرامے اور شاعری لکھنے کی طرف توجہ دی۔ 1598 تک وہ خود کو عظیم انگریزی مصنفین کی صف میں کھڑا کر چکا تھا۔ اگلے برس وہ لندن میں ٹھہرا۔ اس دوران میں اس نے قریب 36 ڈرامے، 154 سونیٹس اور چند طویل نظمیں لکھیں۔ چند برسوں میں ہی وہ مالدار ہو گیا۔ 1597 عیسوی میں اس نے اسٹریٹفورڈ میں ایک گراں قیمت گھر خریدا۔ اس کا خاندان اسٹریٹفورڈ کے گھر میں مکین رہا اور وہ مسلسل ان کی مالی اعانت کرتا رہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنی کسی تحریر کو نہیں چھپوایا۔ چالاک ناشرین نے ان کی تجارتی وقعت کے پیش نظر ان میں سے قریب نصف کو چوری چھپے چھاپ دیا۔ حالانکہ ان کتابوں میں تحریفات بھی ہوتی رہتی تھیں، لیکن شیکسپیئر نے کبھی ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی۔ قریب 1612 عیسوی میں جب وہ 48 برس کا تھا، اس نے تصنیف و تالیف سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ واپس اسٹریٹفورڈ چلا گیا، جہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اپریل 1616 عیسوی میں وہ فوت ہوا۔ اسے گرجا کے صحن میں دفنایا گیا۔ اس کی قبر کے کتبے میں اس کا نام کندہ نہیں ہے، تاہم کچھ عرصے بعد اس کی قبر کے نزدیک دیوار پر ایک تختی نصب کر دی گئی۔ اس کی موت سے 3 ہفتے قبل اس نے وصیت لکھوائی اور اپنی املاک کا بیشتر حصہ اپنی بڑی بیٹی سوزن کے نام کر دیا۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اس جگہ پر رہتی تھی، حتیٰ کہ 1670 عیسوی تک وہ سبھی ایک بعد دیگرے چل بسے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس سوانح عمری کا ایک بڑا حصہ اس کے مصنفین کی ذہنی اختراع کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ شیکسپیئر نے کبھی اسٹریٹفورڈ گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، نہ ہی وہاں کسی استاد یا طالب علم نے ہی شیکسپیئر کا استاد یا ہم جماعت ہونے کا کبھی دعویٰ کیا۔ اسی طور پر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس نے کبھی اداکاری کا پیشہ اپنایا۔ بادیوں نظر میں یہ مروجہ کتھا کسی حد تک قابل قبول معلوم ہوتی ہے، لیکن جوں جوں اس کا بغور تجزیہ کیا جائے اس کے اسقام کھل کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کا راسخ العقیدہ سوانح نگاروں نے کبھی اعتراف کیا ہے کہ ہمیں شیکسپیئر کی زندگی کے بارے میں نہایت کم معلومات حاصل ہیں۔ اتنی معلومات بھی حاصل نہیں ہیں جو ایسی ممتاز اور قداور شخصیت کے متعلق کم از کم معلوم ہونی چاہیے، اور معلومات کی اس حیرت انگیز قلت کی توجہ پیش کرتے ہوئے لوگ عموماً دلیل یہ دیتے ہیں اس کا زمانہ 400 سال پہلے کا ہے، سو اس کی اپنی یا اس سے متعلق متعدد دستاویزات ضائع ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ نقطہ نظر شیکسپیئر سے دور کے متعلق ہمیں حاصل معلومات کی نہایت غلط تصویر پیش کرتا ہے۔ وہ کسی پسماندہ ملک یا کسی دور جہالت کا باشندہ تو نہیں تھا۔ وہ ملکہ الزبتھ کے دور میں انگلستان کا باسی تھا، جس کے متعلق تمام بنیادی دستاویزات محفوظ ہیں، جب طباعت کا چلن عام تھا اور خواندہ لوگوں کی بھی بہتات تھی۔ بلا شبہ اس کے متعلق دستاویزات گم ہوئی ہیں، لیکن اس دور کی لاکھوں دستاویزات تو ہمارے پاس ہنوز محفوظ ہیں۔ ولیم شیکسپیئر کی ذات میں اس گہری دلچسپی کے سبب محققین کی 3 نسلوں نے ان کوائف کو جمع کرنے میں سر توڑ محنت کی ہے، یعنی دنیا کی انتہائی معروف اور فتین شخصیت کی زندگی کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں۔ اس تحقیق کے ایک اضافی نتیجے کے طور پر انہوں نے اس دور کے کئی اہم اور متعدد غیر اہم شاعروں کے متعلق معلومات کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن شیکسپیئر کے بارے میں وہ جو کچھ جمع کر سکے وہ فقط 3 درجن معمولی حوالے ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی اسے ایک شاعر یا ڈرامہ نگار ثابت کرنے کو کافی نہیں ہے۔ شیکسپیئر کی زندگی کی نسبت ہم دیگر اہم شخصیات جیسے فرانس بیکن، ملکہ الزبتھ یا ایڈمنڈ شیکسپیئر کے بارے میں کہیں زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ بلا شبہ ہم جان لیلی جیسے کم اہم شاعر کے بارے میں بھی شیکسپیئر سے زیادہ ہی جانتے ہیں۔ تاریخ کے ایک عظیم سائنسدان آئزیک نیوٹن سے شیکسپیئر کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے پاس نیوٹن کی اور اس سے متعلق متعدد دستاویزات موجود ہیں،
جو شیکسپیئر ہی کی مانند انگلستان کے ایک چھوٹے قصبے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ درست ہے کہ نیوٹن شیکسپیئر سے 78 برس بعد پیدا ہوا تھا۔ ہمارے پاس گیلیلیو کے متعلق تفصیلی معلومات ہیں، جو اسی برس پیدا ہوا تھا جو شیکسپیئر کا سن پیدائش ہے، یا مائیکل اینجلو کے بارے میں ہم زیادہ جانتے ہیں، جو اس سے 99 برس پہلے پیدا ہوا۔ اس سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لندن میں اپنے قیام کے دوران یہ عظیم ڈرامہ نگار کہیں کسی مجلس میں دکھائی نہیں دیتا۔ شیکسپیئر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے 20 برس لندن میں گزارے، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان 20 برسوں کے دوران کیا کسی نے اس گوشت پوست کے عظیم ڈرامہ نگار کو نہیں دیکھا؟ جب لوگ معروف اداکار رچرڈ بربیک کو دیکھتے ہیں یا ڈرامہ نگار بین جانسن سے ملاقات کرتے تھے تو یہ بھی ان کے لیے ایک یادگار واقعہ ہوتا۔ لیکن اگر کسی نے ان 20 برسوں میں لندن میں شیکسپیئر کو سٹیج پر دیکھا، یا اس سے شاعری پر گفتگو کی، یا اس سے خط و کتابت کی، یا اس سے کسی تقریب میں یا سر راہ ملا، تو کیا اس کے لیے یہ بات قطعاً اہم نہیں تھی کہ وہ اسے یاد رکھتا یا لکھتا؟ مذکورہ بالا حقائق کی واحد معقول توضیح یہ ہے کہ ولیم شیکسپیئر ایک فرضی نام تھا جو مصنف نے اپنی شناخت مخفی رکھنے کی غرض سے اختیار کر لیا تھا۔ سو جو لوگ اگر کبھی مصنف سے ملے بھی تو انہیں یہ خیال نہ ہوا کہ وہ دراصل عظیم ولیم شیکسپیئر سے ملاقات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے شیکسپیئر نامی شخص کسی مشابہ قلمی نام کے ذریعے کامیابی کے ساتھ چھپ نہیں سکتا تھا۔ مروجہ کتاب میں ایک بہت بڑا مسئلہ غالباً یہ بھی ہے کہ اسٹریٹفورڈ آن ایوان میں شیکسپیئر کا رویہ عجیب ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ شیکسپیئر کو انگلستان کا عظیم ترین مصنف تسلیم کیا جاتا ہے اور وہ ایک معروف اداکار بھی تھا، لیکن اس کے اپنے قصبے میں کوئی اس مشہور عام آدمی سے شناسہ نہیں تھا، نہ ہی اس کے متعلق کہیں کوئی خاص حوالہ ملتا ہے۔ یہ سوچنا عجیب لگتا ہے کہ وہ اسٹریٹفورڈ سے نکلا تو مفلوک الحال تھا، تاہم واپسی پر رئیس ہو گیا۔ یہ ایسی تبدیلی ہے جو قدرتی طور پر ارد گرد ہمسایہ داروں اور عزیز و اقربا کو متجسس کرتی ہے۔ پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ اس کی اپنی زندگی کے دوران اسٹریٹفورڈ میں اس کے کسی دوست یا ہمسایہ دار اور نہ ہی اس کے خاندان کے کسی فرد نے اسے ایک اداکار، ڈرامہ نگار یا شاعر یا ایسی ہی کوئی ادبی ہستی کے طور پر تسلیم کیا ہو۔ شیکسپیئر کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ڈراموں کے مسودے پر یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ڈرامے کا کوئی مسودہ دستیاب نہیں ہو سکا، نہ ہی کوئی دوسری تحریر یا شاعری کا جزو۔ دراصل قانونی دستاویزات پر چور دستخطوں کے علاوہ اس کی لکھائی کا کوئی نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کوئی روزنامہ، کوئی یادداشت، کوئی حوالہ جات کچھ موجود نہیں۔ اس کا کوئی ایک خط بھی باقی نہیں بچا، نہ کوئی کاروباری مراسلہ، نہ ہی اس کے قدیم سوانح نگاروں نے اس کی تحریر کا کوئی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ ان دستاویزات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مصنف ہونا تو کجا، شیکسپیئر معمولی خواندہ یا شاید ناخواندہ آدمی تھا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ شیکسپیئر کے والدین، بیوی اور بچے سبھی ناخواندہ تھے۔ یہ درست ہے کہ آدمی کو اپنے والدین کے انتخاب کا اختیار نہیں ہے، اور بیوی کا انتخاب بھی اس کی خواندگی کے علاوہ کسی دیگر بنا پر ہونا ممکن ہے۔ لیکن شیکسپیئر جیسا آدمی جس کے لیے لفظ کی قدر و قیمت اس طور ہے، کیا ہم اس سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو ناخواندہ ہی پروان چڑھا جائے؟ اگر شیکسپیئر ہی وہ شیکسپیئر تھا تو پھر وہ تاریخ میں واحد ممتاز ادیب ہے جس کی اولاد ناخواندہ رہی ہو۔ پھر شیکسپیئر کی وصیت کا معاملہ بھی غور طلب ہے۔ اصل دستاویزات دستیاب ہوئی ہیں، یہ 3 ورثی ہیں۔ اس میں اس کی املاک کی تفصیل موجود ہے، جس میں متعدد مال متروکہ بھی درج ہے، لیکن اس میں کہیں کسی نظم، ڈرامے، مسودے یا کسی زیر طبع کتاب یا اشاعتی حقوق وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نہ ہی اس میں ذاتی کتب یا دستاویزات کے متعلق کچھ تفصیل درج ہے۔ ایسا کوئی اشارہ وہاں موجود نہیں کہ وہ اپنا کوئی ڈرامہ شائع کروانا چاہتا ہے، جبکہ تب کم از کم 20 ڈرامے غیر مطبوع تھے۔ نہ اس بات کا کوئی طرف اشارہ موجود ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نظم یا ڈرامہ لکھا ہو۔
یہ ایک غیر تعلیم یافتہ اور ممکنہ طور پر چٹے ان پڑھ تاجر کی وصیت ہے۔ ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس دور میں طبقہ شعراء اپنے کسی شاعر دوست کے مرنے پر پرتکلف ماتمی جلوس کا اہتمام کرتے اور طویل قصیدے رقم کرتے تھے، جبکہ 1616 عیسوی میں شیکسپیئر کی وفات پر انگلستان کے کسی ادیب کی کوئی تحریر موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ بین جانسن کی بھی نہیں، جس نے بعد ازاں خود کو ولیم شیکسپیئر کا بہت بڑا مداح اور دوست ظاہر کیا۔ اس نے شیکسپیئر کی موت پر افسوس کے چند کلمات تک نہیں لکھے۔ ظاہر ہے اس دور کے دیگر شعراء کے لیے اس عظیم ڈرامہ نویس اور اسٹریٹفورڈ کے اس شخص کے بیچ کوئی مماثلت ممکن نہیں تھی۔ میرے ذہن میں یہ تمام دلائل بالکل واضح ہیں، نہ ہی اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ شیکسپیئر اصل ڈرامہ نویس نہیں تھا، اور نہ کہ ولیم شیکسپیئر ایک فرضی نام تھا جو مصنف نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اختیار کیا۔ تاہم شیکسپیئر کے ایک مصنف ہونے کی غلط فہمی کے خلاف مزید ٹھوس شواہد بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ امر بیان کیا گیا تھا کہ بیشتر ڈرامہ نویس اور ادیب اپنی تحریروں میں اپنی زندگیوں کے تجربات بھی بیان کرتے ہیں۔ اکثر یہی وقوعات کہانی کا بنیادی حصہ ترتیب دیتے ہیں، لیکن شیکسپیئر کے ڈرامے ایسے وقوعات اور حالات کے بیان سے ایک سرتہی ہیں جنہیں ہم شیکسپیئر کے ذاتی تجربات پر محمول کر سکیں۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ولیم شیکسپیئر ایک انتہائی تعلیم یافتہ انسان تھا۔ اس کی زبان دانی ملاحظہ کیجیے جو کسی بھی دوسرے ڈرامہ نویس سے کہیں زیادہ عمدہ ہے۔ اسے فرانسیسی اور لاطینی دونوں زبانوں پر عبور تھا، اور قانونی اصطلاحات پر اسے درک تھا، اور کلاسیکی ادب کا اس کا بے پناہ مطالعہ تھا۔ تاہم سبھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کبھی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوا، اور جیسا کہ مندرجہ بالا سطور میں عرض کیا گیا ہے، یہ بات بھی مشکوک ہے کہ وہ کبھی کسی گرامر سکول میں داخل ہوا تھا۔ ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ مصنف شیکسپیئر اشرافیہ کے طبقے سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ وہ اشرافیہ کی کھیلوں سے آشنا تھا، جیسے لومڑی کا شکار اور بازداری۔ اس کی درباری زندگی اور درباری سازشوں سے بھی واقفیت تھی، جبکہ اس کے برعکس یہ بات بھی ہے کہ شیکسپیئر ایک چھوٹے قصبے سے آیا تھا اور معمولی سے اشرافیہ پس منظر کا حامل تھا۔ شیکسپیئر کی زندگی کے متعلق دیگر پہلو ایسے ہیں جو اس مفروضے سے میل نہیں کھاتے کہ اصل مصنف جو تھا وہ معروف ولیم شیکسپیئر ہی تھا۔ میں اس نظریے کی بے معنویت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے چند مزید صفحات لکھ سکتا ہوں۔ جو قارئین اس ضمن میں مزید جاننے کے خواہاں ہوں وہ چارلٹن اور اوکبرن کے شاندار کتاب ولیم شیکسپیئر کا بھید پڑھ سکتے ہیں۔ راسخ العقیدہ سوانح نگاروں نے بلا شبہ ان تمام دلائل کے جواب میں مفروضاتی توجیحات اختراع کر رکھی ہیں۔ ان میں سے چند توجیحات ضرور ناقابل اطلاق ہیں، لیکن بیشتر انفرادی طور پر ممکن الوقوع ہیں۔ مثلاً یہ ممکن ہے کہ اگرچہ لوگ معروف لوگوں سے وصول کرنے والے خطوط کو آنکھوں سے لگا کر رکھتے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی محض اتفاق کے تحت وہ تمام نجی اور کاروباری مکاتیب تمام یادداشتوں، حوالہ جات وغیرہ کے ہمراہ مکمل طور پر انقاء ہو گئے ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ عظیم انگریز شاعروں نے ہی اس کی قبر کے کتبے پر ایسے بچکانہ اشعار کندہ کروائے جو ہم وہاں لکھے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص جس کے ناٹکوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذہین اور تعلیم یافتہ عورتوں کا ثناءخواں ہے، وہ خود اپنی بیٹیوں کو ناخواندہ رکھے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگرچہ شیکسپیئر انگلستان کا ایک عظیم ادیب تھا، لیکن اسٹریٹفورڈ میں اسی کے کسی دوست، اہل خانہ یا ہمسایہ دار نے اس کا ایک اداکار، شاعر یا ڈرامہ نویس کی حیثیت سے اعتراف ہی نہ کیا ہو۔ اگرچہ ایسا بعید از قیاس ہے، لیکن پھر بھی ایسا ممکن ہے۔ تاہم دیگر مثالوں کی طرح اس مثال میں بھی کل اپنے اجزاء کی نسبت عظیم ہے۔ اگر اس مروجہ کہانی میں ایک یا دو مسائل ہوتے تو ان کی بعید از قیاس توجیحات کے ساتھ بھی ہم انہیں قبول کر لیتے، لیکن معمولی غور و خوض سے ہی ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک تفصیل بھی فطری معلوم نہیں ہوتی۔ اس میں شامل ہر شے عارضی ہے
اور بعید از قیاس توجہ پر مبنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹفورڈ کا ولیم شیکسپیئر محض ایک چھوٹے قصبے کا ناخواندہ تاجر تھا۔ نہ اس کی تعلیم، نہ اس کا کردار، نہ کوئی فعل، اور نہ اس کی اہل خانہ یا عزیز و اقربا سے کسی نے بھی کبھی ایسا اعتراف کیا جس سے اس شخص کی عظیم مصنف ولیم شیکسپیئر سے کوئی مطابقت ظاہر ہو۔ اگر شیکسپیئر ان ڈراموں کا مصنف نہیں تھا تو پھر یہ مصنف کون تھا؟ متعدد افراد کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جن میں معروف ترین شخصیت فرانس بیکن کی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں حاصل ہونے والے شواہد نے قرہ ایک شخص ایڈورڈ ڈی ویری کے نام کا نکالا ہے۔ ہم ایڈورڈ ڈی ویری کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس نے ایک اہم جویانہ زندگی گزاری۔ اس کی زندگی کے متعدد واقعات کا عکس ہمیں ان ڈراموں میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ 1550 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ آکسفورڈ کے 16ویں نواب کا بیٹا اور وارث تھا۔ وہ رئیس اور اعلیٰ مراتب اشرافیہ میں سے تھا۔ ایسے بڑے عہدے سے موافق ہونے کی خواہش میں نوجوان ایڈورڈ نے نوابوں کی تمام رسمی فنون میں مہارت حاصل کی، جیسے گھوڑ سواری، شکار، حربی فنون اور موسیقی، اور پھر رقص جیسے نرم خو فنون بھی۔ نہ ہی اس کی مدرساتی تعلیم کم تھی۔ فرانسیسی اور لاطینی دونوں زبانوں کے استاد اسے پڑھاتے تھے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے اس نے گریجویشن حاصل کی، آکسفورڈ سے ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں اس نے کیریزان میں قانون کی تعلیم حاصل کی، جو لندن میں دربار کی معروف جامعات میں سے ایک تھی۔ وہ 12 برس کا تھا جب اس کا باپ فوت ہوا۔ اس کی ماں نے دوسرا بیاہ رچا لیا، تاہم ایڈورڈ تا دیر اپنی ماں کے ساتھ نہ رہ سکا۔ اس کے بجائے وہ شاہی نگرانی میں چلا آیا۔ اس کے لیے ایک سرپرست متعین کیا گیا۔ یہ سرپرست ولیم سیسل تھا، جو انگلستان کا وزیر خزانہ اور ملکہ الزبتھ کی مجلس خاص کا رکن تھا۔ ملکہ کے دیرینہ اور انتہائی بااعتماد مشیر کی حقیقت سے سیسل انگلستان میں اعلیٰ اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ نوجوان ڈی ویری چونکہ اپنے اعزاز کے معیار پر پورا اترتا تھا، اسے سیسل کے گھر میں اہل خانے کی بھی حیثیت حاصل رہی۔ ایک طرح کا یہ پراسرار واقعہ ہوا۔ سیسل کے ایک ملازم کا اس کے ہاتھوں خون ہو گیا، لیکن سیسل نے اپنے اثر و رسوخ سے اس واقعے کو دبا دیا۔ اپنی جوانی کے آغاز میں اسے دربار میں متعارف کروایا گیا، جہاں وہ تمام اہم شخصیات سے ملا، جن میں خود ملکہ بھی شامل تھیں۔ ملکہ نے اس میں خاص دلچسپی لی۔ وہ ایک ذہین، جوان اور سحر انگیز شخصیت کا حامل ہونے کے ساتھ خوش صورت بھی تھا، سو جلد ہی وہ ملکہ کے عمائدین خاص میں شامل ہو گیا۔ جب وہ 21 برس کا تھا، اس کی شادی اپنے سرپرست کی بیٹی اینی سیسل کے ساتھ ہو گئی۔ وہ دونوں اکٹھے پل ہی بڑے تھے۔ وہ اس کی بہنوں جیسی تھی، سو یہ شادی غیر معمولی حالات میں ہوئی۔ سیمبلن کا ہیرو یوستھیمس لیونائٹس بھی شاہی زیر دست تھا۔ اس کی شادی بھی اپنے سرپرست کی بیٹی سے ہوئی، جبکہ اس مکمل کہانی اور ڈی ویری کی زندگی میں متعدد مماثلات موجود ہیں۔ جب وہ 24 برس کا تھا، وہ یورپ کے طویل دورے پر روانہ ہوا۔ اس نے فرانس اور جرمنی کی سیر کی، قریب 10 ماہ اطالیہ میں رہا، پھر وہ فرانس کے راستے انگلستان واپس آیا۔ واپسی کے سفر میں اس کے جہاز پر بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا، جن کا منصوبہ تھا کہ اپنے قیدیوں کو تاوان لے کر چھوڑ دیں، لیکن ڈی ویری نے قزاقوں کو ملکہ سے اپنے ذاتی مراسم سے آگاہ کیا۔ قزاقوں نے اسے تاوان کی مطالبہ کے بغیر فوری طور پر رہا کر دینے میں ہی مصلحت جانی، جبکہ ایسا ہی ایک واقعہ ہیملیٹ کے ہیرو کو بھی درپیش آتا ہے۔ اس دوران میں اس کی بیوی اینی نے ایک بچی کو جنم دیا۔ ڈی ویری کے انگلستان سے روانہ ہونے کے 8 ماہ بعد بچی پیدا ہوئی، لیکن اسے شک تھا کہ یہ اس کے نطفے سے نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اینی ایک چھنال عورت ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بیشتر مورخین کا خیال ہے کہ یہ الزام بے بنیاد تھا۔ علیحدگی کے 5 برس بعد ڈی ویری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ پھر سے اینی کے ساتھ رہنے لگا۔ بے قصور نوجوان بیوی پر بے حیائی کا الزام شیکسپیئر کے ڈراموں کا ایک اہم موضوع ہے، جیسے کہ سمبلائن موسم سرما کی کتھا اور اوتھلیو وغیرہ، جبکہ ہر ایسے ڈرامے میں غمزدہ بیوی اپنے شوہر کی خطا معاف کر دیتی ہے۔
اپنی بیوی سے اس 5 سالہ علیحدگی کے دوران ڈی ویری کا اہل دربار میں سے ایک عورت سے مواشقہ چلا جو اس کے حاملہ ہو جانے پر منتج ہوا۔ اس پر اشتعال میں آ کر ملکہ الزبتھ نے ڈی ویری کو گرفتار کیا اور اسے لندن بھیج دیا۔ چند ماہ بعد اسے رہائی ملی، لیکن اس کے افعال سے نالاں اور نوجوان عورت کے دوست نے اس پر حملہ کیا، جس سے ڈی ویری سخت زخمی ہوا۔ پھر دونوں خاندانوں میں بازاری اور فساد شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ملکہ نے دونوں خاندانوں کو گرفتاری کی دھمکی دی، جس سے یہ چپ قلش رفع ہو گئی۔ اس واقعے کا عکس بھی ہمیں رومیو اور جولیٹ کی کہانی میں دکھائی دیتا ہے۔ اپنی بیوی سے ازسر نو ارتباط کے بعد دونوں کے 5 بچے پیدا ہوئے۔ ایک روز اچانک 32 برس کی عمر میں اینی فوت ہو گئی۔ 4 سال بعد ڈی ویری نے دوسری شادی کی۔ دوسری بیوی اس کی موت کے بعد تک زندہ رہی۔ ڈی ویری کی مالی حالت، جو اس کی سراف تباہ کے باعث زبوں تھی، مسلسل بدتر ہوتی چلی گئی۔ 1586 عیسوی میں جب ڈی ویری 36 برس کا تھا، ملکہ الزبتھ نے اس کے لیے 1000 پاؤنڈ سالانہ کے حساب سے ایک غیر معمولی تا حیات وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ رقم موجودہ $1,00,000 سالانہ کے مترادف ہے، یعنی ایک خطیر رقم، خاص طور پر اس اعتبار سے واقعی غیر معمولی کہ ملکہ الزبتھ اپنی بخیل طبیعت کے باعث خاصی معروف تھی۔ اس امداد کے بدلے میں ڈی ویری سے کسی قسم کی خدمت کا مطالبہ نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ اس کی گزشتہ کسی خدمت کا صلہ تھا۔ ملکہ کی زندگی میں یہ وظیفہ باقاعدگی سے اسے ملتا رہا۔ 1603 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد اس کے جانشین بادشاہ جیمز اول نے بھی اسے جاری رکھا تھا۔ ڈی ویری کو شاعری اور تھیٹر میں از حد دلچسپی تھی۔ کئی ادبی ہستیاں اس کی دوست تھیں۔ نوجوانی میں اس نے اپنے نام سے شاعری اور ڈرامے بھی لکھے۔ یہ ابتدائی ڈرامے گم ہو چکے ہیں، تاہم متعدد نظمیں محفوظ ہیں، جن میں سے چند ایک تو واقعی باکمال ہیں۔ گو ان میں ولیم شیکسپیئر جیسی پختگی ہرگز موجود نہیں، تاہم اس نے انہیں چھپوایا نہیں، اس لیے کہ تب مروج ذہنیت کے مطابق ایک اہل دربار کے لیے چھپوانے کے لیے شاعری کرنا نہایت حزیمت کی بات تصور کی جاتی تھی۔ آج ہمیں ایسا رویہ عجیب معلوم ہوگا، تاہم مورخین متفق ہیں کہ تب ایسا ہی طرز فکر عام تھا اور اس مسلمہ اقدار سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ ملکہ الزبتھ سے امداد کے حصول کے بعد ڈی ویری نے بھی کوئی سطر اپنے نام سے نہیں لکھی، تاہم چند برسوں بعد ہی ایک غیر معلوم ادیب ولیم شیکسپیئر کے نام سے نظمیں اور ڈرامے ظاہر ہونے لگے۔ ملکہ الزبتھ نے ڈی ویری سے ایسے غیر معمولی فراخ دلی کیوں روا رکھی، اس کی کوئی وجہ کبھی بیان نہیں کی گئی، تاہم ایک واضح توجہ یوں ہے کہ سابقہ متعدد بادشاہوں کی مانند وہ بھی ہونہار فنکاروں کی سرپرستی کرتی تھی، اس امید پر کہ اس کا یہ فعل اس کے دور کے تقدس کو بڑھائے گا۔ اگر یہی اس کی نیت تھی تو واقعی اس نے منافع حاصل کیا تھا، کسی دوسرے بادشاہ نے اس سے بہتر انتخاب نہ کیا ہوگا۔ ملکہ سے وظیفہ کے اجرا کے بعد سابقہ ایڈورڈ ڈی ویری درباری زندگی سے بالکل کنارہ کش ہو گیا۔ قیاس یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 18 برس ان عظیم ڈراموں کی تصنیف و تالیف میں گزارے جنہوں نے ولیم شیکسپیئر کو اس قدر مقبول بنایا۔ 1604 عیسوی میں وہ فوت ہوا، جس کا باعث طاعون کی وبا تھا۔ اسے اسٹریٹفورڈ کے نزدیک ہیکنی کے مقام پر دفنایا گیا۔ انگلستان میں اسٹریٹفورڈ کے نام سے 2 قصبات موجود ہیں، جبکہ ایک دور میں یہ اسٹریٹفورڈ آن ایوان سے کہیں زیادہ جسیم تھا۔ شیکسپیئر کسی بھی دوسرے متوقع اصل مصنف کے برعکس ایڈورڈ ڈی ویری اس پراسرار ولیم شیکسپیئر کے معیار پر کہیں بہتر زندگی میں پورا اترتا ہے۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، قانون پڑھا اور غیر ملکی زبانوں میں بھی اسے عبور حاصل تھا۔ بلا شبہ وہ لاطینی اور فرانسیسی زبانیں جانتا تھا اور دیگر چند ایک میں شدھ بدھ بھی رکھتا تھا۔ وہ ایک نواب تھا اور درباری زندگی اور درباری سازشوں کے اندرونی احوال سے آگاہ تھا۔ اس کے پاس ڈرامے لکھنے کے لیے مطلوبہ طویل فراغت میسر تھی۔ اسے تمام عمر تھیٹر میں دلچسپی رہی۔ نوجوانی میں وہ اپنے نام سے ڈرامے اور نظمیں بھی لکھتا رہا۔ اپنی زندگی میں ہی وہ ایسے رؤسا میں شمار ہونے لگا تھا جو شاعری ہی کرتے تھے، لیکن مروج ذہنیت کے باعث اسے چھپوانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ مزید برآں
ایسے معززین میں انتہائی مشتاق اور ذہین مانا جاتا تھا۔ یہ تفصیلات اس دور کی بچ رہنے والی دستاویزات کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہیں۔ ولیم شیکسپیئر کے ڈراموں میں ایسے وقوعات اور کرداروں کی ایک بڑی تعداد ان وقوعات، شخصیات اور صورت احوال سے مشابہ ہیں جو ایڈورڈ ڈی ویری کی زندگی کا حصہ رہیں۔ چند ایک کا تو حوالہ دیا جاتا ہے، جبکہ متعدد اور بھی موجود ہیں۔ ڈی ویری کو ان ڈراموں کا اصل مصنف ماننے میں بس ایک ہی قباحت ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ اس نے خود کو مخفی کیوں رکھا۔ اس کی متعدد ممکنہ وجوہات ہیں۔ اس دور میں ایک اہل دربار کو چھپوانے کے لیے شاعری کرنا اور تجارتی مقاصد کے لیے ڈرامہ لکھنا نہایت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ڈی ویری اندرونی درباری زندگی سے شناسا تھا۔ اگر وہ اپنی شناخت کو ظاہر کرتا تو لوگ غالباً درست ہی یہ فرض کر لیتے کہ ان ڈراموں کے کردار دراصل مختلف اہل دربار ہی ہیں اور مقصد ان کی استہزاء سرائی ہے۔ آج ہم ایسی تحریروں کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم چاہے ان سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ کسی قسم کے احتجاج کو ہوا نہیں دیتی۔ لیکن اس دور کے معیارات کے مطابق ایسی تحریروں کے خلاف باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کی جاتی تھی، بلکہ بات ڈویل تک پہنچ جاتی تھی۔ اپنی شناخت کو مخفی رکھ کر ڈی ویری نے دراصل ان متوقع خطرات کا سدباب کیا۔ تیسری وجہ، اپنی متعدد سونیٹ میں شیکسپیئر کی تخاطیب اس کی محبوبہ ہے۔ اگر وہ بطور شاعر اپنی شناخت ظاہر کرتا تو یہ امر اس کی بیوی کے لیے وجہ نزاع بن سکتا تھا۔ چوتھی وجہ، بدترین بات یہ ہے کہ متعدد سونیٹ کے ٹکڑوں میں مرد کو مخاطب کیا گیا ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مصنف ہم جنس پرست یا دو جنسی ہے۔ یہ تاثر غلط ہے یا درست؟ ناقدین کی اکثریت متفق ہے کہ یہ تاثر غلط ہے۔ اگر یہ مان لیا جاتا کہ وہی اس شاعری کا خالق ہے تو اس کے خاندان کے لیے یہ ایک پریشان کن حالت ہو سکتی تھی۔ غالباً ان میں سے کوئی جواب اپنی طور پر باوزن نہیں ہے۔ ہم مجموعی طور پر وہ ہمیں ڈی ویری کی اپنی شناخت کو مخفی رکھنے کا جواز ضرور فراہم کرتے ہیں، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں دوسری وجوہات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے وظیفے کی شرط کے طور پر ملکہ الزبتھ کا یہ اصرار ہو کہ وہ سماجی اقدار کا احترام کرے گا، اپنے درباری رفقا سے چپ خلیشوں سے احتراز کرے گا، کوئی تحریر اپنے نام سے نہیں چھپوائے گا۔ ہم ڈی ویری کے نام کے اخفاء کے مکمل وجوہات جان پاتے ہیں یا نہیں، اس سے قطع نظر بہرے طور وہ شیکسپیئر ہونے کے تمام دیگر معیارات پر پورا اترتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ کوئی دوسرا اس سے اتنا مماثل نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ بات حتمی طور پر درست ہے کہ وہی اصل مصنف ہے۔ ایک آخری سوال، یہ کس طرح ہوا کہ شیکسپیئر کو ہی ان ڈراموں کا مصنف مان لیا گیا؟ اس خیال کی بنیاد 3 حوالوں پر قائم ہے۔ یہ تمام شیکسپیئر کی وفات کے بعد ظاہر ہوئے، جبکہ تینوں کسی حد تک مبہم بھی ہیں۔ اگر ہم کسی غیر معمولی اتفاق کا امکان نظر انداز کر دیں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے جبراً فریب کاری کی ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا اور کس نے کیا؟ اس سوال کا ہمارے پاس کوئی واضح جواب نہیں ملتا، تاہم زیادہ قرین قیاس توجہ یہ ہے کہ اس جال سازی کا اہتمام بھی ڈی ویری کے خاندان نے کیا ہوگا۔ جب قریب 1620 عیسوی میں اس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کی تحریروں کو چھپوایا جائے اور اس کی شناخت کو مخفی ہی رکھا جائے، تو ان لوگوں کے مقاصد خود اس کی منشا سے مختلف نہ ہوں گے۔ رسوائی کا کھٹکا اور غالباً دیگر محرکات جیسے بادشاہ سے کیا گیا وعدہ، اس فریب کو ممکن بنانے کی خاطر انہوں نے کسی دوسرے شخص کو اصل مصنف کی جگہ لانے کا منصوبہ بنایا۔ شیکسپیئر ایک واضح انتخاب تھا، کیونکہ دونوں کے ناموں میں مماثلت موجود تھی، نیز کئی سال پہلے وہ مر چکا تھا، سو اس فریب کا پردہ چاک نہیں کر سکتا تھا، اور چونکہ لندن میں اسے کم لوگ ہی جانتے تھے اور چند ہی لوگوں کو وہ یاد رہا ہوگا، سو اس کے قصبے میں ایسے لوگ کم ہی ہوں گے جو یہ شک کر پائیں کہ یہ سب ایک ڈھونگ ہے۔ اس فریب کو مکمل کرنا غالباً خاصا سہل تھا۔ بین جانسن نے، جس نے فرسٹ فولیو ایڈیشن یعنی اولین بڑی تختی اشاعت کا دیباچہ تحریر کیا تھا، چند سطروں کا بھی اضافہ کر دیا ہوگا
جو اس امر کی طرف اشارہ کرتی تھیں جو کچھ کہ ان میں براہ راست نہیں کیا گیا، نہ انہیں گھما پھرا کر بیان کیا گیا کہ یہ مصنف اسٹریٹفورڈ آن ایوان سے آیا تھا۔ اس نے اس کی ایک شبیہ بھی وہاں نصب کروا دی جو شیکسپیئر کی قبر کے نزدیک تھی کہ جس پر گہرے ثانیہ الفاظ کندہ تھے۔ چونکہ ولیم شیکسپیئر کو ہمیشہ مخفی رکھا گیا تھا، سو کہانی کو شروع کرنے کے لیے اتنے الفاظ ہی کافی تھے کہ وہ اسٹریٹفورڈ سے آیا تھا۔ تب کسی کو اس قصبے کی صداقت کو جانچنے کی خواہش نہیں تھی۔ آج کی نسبت تب ادبی سوانح عمریوں میں عوامی دلچسپی ایسی شدید نہیں تھی، اور پھر جب 1709 عیسوی میں ولیم شیکسپیئر کی اولین سوانح عمری رقم کی گئی، وہ لوگ مر کھپ چکے تھے جو سچائی سے آگاہ تھے۔ قسط نمبر 32 جان ڈالٹن 1766 عیسوی تا 1844 عیسوی۔ جان ڈالٹن انگریز سائنسدان تھا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں اس نے سائنس کی دنیا میں ایٹمی مفروضہ متعارف کروایا۔ اس طرح اس نے وہ بنیادی کلید فراہم کر دی جس نے کیمیا میں بے پایان ترقی کی راہ ہموار کر دی، لیکن حقیقتاً وہ یہ مفروضہ پیش کرنے والا پہلا آدمی نہیں تھا کہ تمام مادی اجسام نہایت مختصر اور ناقابل فنا ذروں سے مل کر تشکیل پاتے ہیں جنہیں ایٹم کہتے ہیں۔ یہ نظریہ پہلی بار قدیم یونانی فلسفی دیموکراتیس 670 قبل مسیح نے پیش کی تھی۔ یونانی فلسفی اپیقورس نے بھی اس نظریے کو اختیار کیا، اور بعد ازاں رومی مصنف لیو کرٹیس وفات 55 قبل مسیح نے اپنی معروف نظم اشیاء کی فطرت پر ایک نظر میں اسے بڑے شاندار انداز میں پیش کیا تھا۔ دیموکراتیس، جس کا نظریہ ارسطو نے رد کر دیا تھا کہ نظریے کو زمانہ وسطیٰ میں نظر انداز کیا جاتا رہا، سو جدید سائنس پر اس کے اثرات نہایت کم ہیں، جبکہ 17ویں صدی کے متعلق سائنسدانوں بشمول آئزک نیوٹن نے اس تصور کی حمایت کی تھی۔ تاہم ایٹم کے یہ قدیم نظریات کبھی ٹھوس انداز میں پیش نہیں کیے گئے، نہ سائنسی تحقیقات کے لیے انہیں درخور اعتنا جانا گیا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کسی نے ایٹم کے متعلق فلسفیانہ مفروضات اور کیمیا کے ٹھوس حقائق کے درمیان کسی ربط کا ادراک نہیں کیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ڈالٹن منظر عام پر آیا۔ اس نے واضح اور ٹھوس نظریہ پیش کیا جسے کیمیائی تجربات کی تصریح میں استعمال اور تجربہ گاہ میں جس کی مابین آزمائش کی جا سکتی تھی۔ ہر چند کہ اس کی اطلاعات ہماری موجودہ اصطلاحات سے قدرے مختلف تھیں، لیکن ڈالٹن نے ایٹم، مالیکیولز، عناصر اور کیمیائی مرکبات کے تصورات بڑے بین انداز میں بیان کیے تھے۔ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ اگرچہ دنیا میں ایٹموں کی کل تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم اس کی انواع کی تعداد کم ہے۔ اس نے اپنی اصل کتاب میں 20 عناصر کی فہرست لکھی، جبکہ آج ہم 100 سے زائد عناصر سے باخبر ہیں۔ اگرچہ ایٹموں کی مختلف انواع بلحاظ وزن بھی مختلف ہیں، تاہم ڈالٹن کا اصرار تھا کہ ایک ہی نوع کے 2 ایٹمز کی صفات اور اوزان یکساں ہوتے ہیں۔ عمیق جدید تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اس قانون میں بھی مستثنیات ہیں۔ کسی کیمیاوی عنصر میں 2 یا زیادہ انواع کے ایٹم ہوتے ہیں جنہیں آئسوٹوپس کہا جاتا ہے۔ یہ وزن کے اعتبار سے معمولی اختلاف کے حامل ہیں، حالانکہ ان کی کیمیاوی خصوصیات مماثل ہوتی ہیں۔ ڈالٹن نے اپنی کتاب میں ایٹمز کی مختلف انواع کے متعلق اوزان کا ایک گوشوارہ بھی دیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا گوشوارہ تھا۔ ڈالٹن نے یہ بھی وضاحت کی کہ ایک ہی کیمیاوی مرکب کے کوئی 2 مالیکیول ایٹمز کے مماثل اشتراک سے متشکل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نائٹرس آکسائڈ کے ہر مالیکیول میں نائٹروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایٹم شامل ہوتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی خاص کیمیاوی مرکب میں اس سے قطع نظر کہ وہ کس طور پر تیار ہوا یا کہاں موجود ہے، ہمیشہ ایک عناصر بلحاظ وزن قریب 1 سے تناسب میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ مطلق تناسب کا قانون ہے جسے جوزف لوئس پروسٹ نے چند سال قبل تجرباتی طور پر دریافت کیا تھا۔ ایسے ٹھوس انداز میں ڈالٹن نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ اگلے 20 برسوں میں سائنسدانوں کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا۔ کیمیا دانوں نے اس کتاب میں پیش کردہ منصوبے کی تقلید کی جو صحیح ترین متعلقہ ایٹمی اوزان کا تعین کرتا، بلحاظ وزن کیمیائی مرکبات کا تجربہ کرتا
اور ایٹمز کے درست اشتراک کا جائزہ لیتا جو ہر نوع کے مالیکیول کی تشکیل کرتا تھا۔ یہ منصوبہ بے پایاں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ایٹمی مفروضے کی وقت کا تعین کرنا دشوار ہے۔ کیمیا کے حوالے سے یہ ہمارے فہم کا ایک بنیادی حوالہ بنتا ہے، مزید برآں اس کی حیثیت جدید طبعیات کے ایک مقدمے کی بھی ہے، صرف اس لیے کیونکہ ڈالٹن سے پہلے بھی ایٹمی مفروضے پر خاصا کام ہو چکا تھا، سو اس کا کام اس فہرست میں پہلے حصے میں جگہ نہیں پا سکا۔ ڈالٹن شمالی انگلستان کے ایک دیہات ایگلز فیلڈ میں 1766 عیسوی کو پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم 11 برس کی عمر میں مکمل کی، جبکہ اپنی سائنسی تعلیم کا خرچہ اس نے خود سہارا۔ وقت سے پہلے ہی وہ پختہ آدمی بن گیا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے تدریس کا پیشہ اپنایا۔ زندگی کے بقیہ بیشتر برسوں میں وہ اسی پیشے سے وابستہ رہا۔ 15 برس کی عمر میں وہ قصبہ کنڈال منتقل ہو گیا۔ جب وہ 26 برس کا تھا تو وہ مینچسٹر چلا گیا، جہاں وہ اپنی وفات کے سال یعنی 1844 عیسوی تک مقیم رہا۔ اس نے مجرد زندگی گزار دی۔ 1787 عیسوی میں ڈالٹن کو علم موسمیات میں دلچسپی پیدا ہوئی، جب اس کی عمر فقط 21 برس کی تھی۔ 6 سال بعد اس نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ ہوا اور ماحول کے مطالعے سے اسے مجموعی طور پر گیسوں کی خصوصیات میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ متعدد تجربات کے بعد اس نے گیسز کی حیت سے متعلق 2 بنیادی قوانین دریافت کیے۔ پہلا قانون ڈالٹن نے 1801 عیسوی میں پیش کیا، جس کے مطابق گیس جتنا حجم اختیار کرتی ہے وہ اس کے درجہ حرارت پر منحصر ہوتا ہے۔ اسے عموماً ایک فرانسیسی سائنسدان چارلز کے نام پر چارلز کا قانون کہا جاتا ہے۔ اس نے ڈالٹن سے کئی سال پہلے یہ قانون دریافت کر لیا تھا، لیکن اپنے نتائج چھپوا نہیں سکا۔ دوسرا قانون 1801 عیسوی میں پیش کیا گیا، جسے جزوی دباؤ کا ڈالٹن کا قانون کہا جاتا ہے۔ 1804 عیسوی تک ڈالٹن نے اپنا ایٹمی نظریہ وضع کر لیا تھا اور ایٹمی اوزان کی فہرست ترتیب دے لی تھی، تاہم اس کی اہم کتاب کیمیاوی فلسفے کا ایک نیا نظام 1808 عیسوی میں ہی منظر عام پر آ گئی۔ اس کتاب نے اسے بام شہرت پر پہنچا دیا اور بعد کے سالوں میں اسے متعدد اعزازات ملے تھے۔ حادثاتی طور پر ڈالٹن کلر بلائنڈ ہو گیا۔ اس صورتحال نے اس میں نئی دلچسپیوں کو ابھارا۔ اس نے اس موضوع کا مطالعہ کیا اور رنگ اندھے پن پر ایک سائنسی مقالہ تحریر کیا، جو کہ اس موضوع پر پہلا مقالہ تصور کیا جاتا ہے۔ قسط نمبر 33 سکندر اعظم 356 قبل مسیح تھا، 323 قبل مسیح۔ دنیائے قدیم کا عظیم فاتح سکندر اعظم مقدونیہ کے دارالخلافہ پیلا میں 356 قبل مسیح پیدا ہوا۔ اس کا باپ بادشاہ فلپ دوم صحیح معنوں میں غیر معمولی قابلیت اور بصیرت کا حامل انسان تھا۔ فلپ نے مقدونیہ کی فوج میں توسیع اور تنظیم پیدا کی اور اسے ایک اعلیٰ درجے کی جنگجو طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اس طاقت کو اس نے پہلی بار یونان کے شمالی حصوں کو فتح کرنے میں استعمال کیا، پھر وہ جنوب کی طرف بڑھا اور یونان کے بیشتر حصے پر قابض ہو گیا۔ بعد ازاں فلپ نے یونانی شہری ریاستوں کی ایک انجمن تشکیل دی، جس کا وہ سربراہ تھا۔ وہ یونان کے مشرق میں وسیع و عریض ایرانی سلطنت پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ 636 قبل مسیح میں جب اس یورش کا آغاز ہوا، فقط 46 برس کی عمر میں فلپ کو قتل کر دیا گیا۔ باپ کی موت کے وقت سکندر کی عمر 20 برس تھی، تاہم وہ کسی دشواری کے بغیر اس کی جگہ تخت اقتدار پر براجمان ہوا۔ فلپ نے اپنے بیٹے کی جانشینی کے لیے راہیں ہموار کر دی تھیں اور نوجوان سکندر کو اعلیٰ عسکری تربیت سے لیس کیا گیا تھا۔ اس کی ذہنی تربیت کا بھی فلپ نے خاطر خواہ اہتمام کیا تھا۔ عظیم عالم ارسطو کو اس کا اتالق مقرر کیا گیا تھا، جو دنیائے قدیم کا سب سے عظیم سائنسدان اور فلسفی تھا۔ یونان اور شمالی علاقائی جات میں جنہیں فلپ نے فتح کیا تھا، لوگوں نے فلپ کی موت کو اس زبردستی کا چوغا سر سے اتار پھینکنے کا ایک بہترین موقع جانا، تاہم تخت نشین ہونے کے 2 برس بعد ہی سکندر نے دونوں علاقوں کو پھر سے فتح کر لیا۔ بعد ازاں وہ ایران کی جانب مڑ گیا۔ 200 سالوں سے ایرانیوں نے ایک وسیع علاقے پر جو بحر روم سے ہندوستان تک محیط تھا، ایک عظیم سلطنت قائم کر رکھی تھی۔
اگرچہ ایرانی سلطنت کو اب ماضی جیسا عروج حاصل نہیں رہا تھا، لیکن یہ ہنوز ناقابل تسخیر حریف تھا، دنیا کی وسیع ترین، طاقتور ترین اور امیر ترین سلطنت۔ 334 قبل مسیح میں سکندر ایران پر حملہ آور ہوا۔ اسے اپنی فوج کا کچھ حصہ مقدونیہ میں انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے چھوڑنا پڑا، جس کے بعد صرف 35,000 فوجیوں کا دستہ اس کے پاس باقی بچا، جس کے ساتھ وہ ایران پر حملہ آور ہو گیا۔ ایرانی فوج کے مقابلے میں یہ نہایت کم فوج تھی۔ اس کمی کے باوجود سکندر ایرانی فوجوں کو پئی در پئی شکست دیتا چلا گیا۔ اس کی کامیابی کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، فلپ کی تیار کردہ فوج ایرانی فوجوں سے کہیں زیادہ تربیت یافتہ اور منظم تھی۔ دوم، سکندر ایک غیر معمولی اہلیت کا سالار تھا، غالباً تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو۔ سوم، اس کی ذاتی شجاعت مندی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ وہ پچھلی صفوں سے ہر مرحلے پر اپنی فوجوں کی رہنمائی کرتا، لیکن اپنے خاص سواروں کے رسالے کی قیادت وہ خود ہی کرتا۔ یہ ایک پرخطر اقدام ہوتا جس میں وہ کئی مرتبہ زخمی بھی ہوا، لیکن اس کے رسالے کو حوصلہ رہتا کہ اس نقصان میں وہ اپنے حصے کا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ کبھی ان سے ایسا خطرہ مول لینے کو نہیں کہتا تھا جس سے وہ خود نہ گزر سکتا ہو۔ اس اخلاقی مثال کا اثر بے پایان تھا۔ سکندر اپنے سالاروں کے ساتھ پہلے ایشیائی کوچک میں داخل ہوا اور وہاں موجود ایرانی فوجوں کو شکست فاش دی۔ پھر وہ شمالی شام کی طرف بڑھا۔ وہاں آئسس کے مقام پر اس نے بھاری ایرانی فوجی جمعیت کو مات دی۔ وہ مزید آگے جنوب کی طرف بڑھا، جہاں 7 ماہ کے دورانیے کے ایک دشوار محاصرے کے بعد اس نے موجودہ لبنان کے علاقے میں ٹائر نامی فونیشین قوم کے شہر کو فتح کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران اسے شاہ ایران کی طرف سے ایک پیغام موصول ہوا کہ وہ اپنی نصف سلطنت کے بدلے اس سے امن معاہدہ کرنے کو آمادہ تھا۔ سکندر کے ایک سپہ سالار پارسینیو کو یہ پیشکش قابل قبول معلوم ہوئی۔ اس نے کہا، اگر میں سکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ ہاں، میں بھی قبول کر لیتا اگر میں پارسینو ہوتا، سکندر نے جواب دیا۔ ٹائر کی فتح کے بعد سکندر نے جنوب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد غازہ پر قبضہ کیا۔ مصر پر کسی حملے کے بغیر ہی اسے فتح حاصل ہو گئی۔ تب اپنے دستوں کو آرام دینے کے لیے وہ کچھ دیر مصر میں ٹھہرا۔ وہ صرف 24 برس کا تھا جب اس نے فرعون کا تاج پہنا اور خود کو ایک دیوتا قرار دیا۔ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ایشیا واپس آیا اور 333 قبل مسیح میں اربیلا کے فیصلہ کن جنگ میں اس نے ایرانی فوج کو مکمل طور پر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس فتح کے بعد وہ بابل کی طرف بڑھا اور ایرانی اہم شہروں سوسا اور پرسیپولیس سے گزرا۔ 330 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ ڈائرلیس سوم کو اس کے اپنے افسروں نے قتل کر دیا تاکہ یہ سکندر کے سامنے ہتھیار پھینک کر اپنی جان نہ بچا لے۔ تاہم سکندر نے ڈائرلیس کے جانشین کو شکست دے کر مار ڈالا۔ 3 سالوں پر محیط اس جنگ میں اس نے تمام مشرقی ایران پر قبضہ کر لیا اور وسطی ایشیا میں داخل ہو گیا۔ تمام ایرانی سلطنت کو اپنا مطیع بنا کر سکندر اپنے آبائی وطن لوٹ سکتا اور اپنی سلطنت کو منظم کر سکتا تھا، لیکن اس کی دنیا فتح کرنے کی حرص آسودہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے افغانستان کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ وہاں سے وہ کوہ ہندوکش کے راستے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ مغربی ہندوستان میں اس نے متعدد فتوحات حاصل کیں۔ وہ آگے مشرقی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سپاہی مسلسل کشت و خون سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے مزید پیش قدمی سے انکار کر دیا۔ سکندر کو توہن کرہن واپس لوٹنا پڑا۔ ایران واپس آ کر سکندر نے اگلا 1 برس اپنی سلطنت اور فوج کی تنظیم میں صرف کیا۔ یہ ایک بڑی تنظیم نو تھی۔ سکندر کو یقین تھا کہ یونانی تمدن ہی صحیح معنوں میں حقیقی تہذیب تھی۔ یہی تمام یونانی دنیا کا نقطہ نظر تھا، حتیٰ کہ ارسطو کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ تمام ایرانی فوجوں کو مکمل شکست دے چکا تھا، سکندر کو احساس ہوا کہ ایرانی کسی طور پر وحشی قوم نہیں تھے، بلکہ انفرادی طور پر ایرانی بہت ذہین، قابل اور لائق احترام تھے جیسے یونانی تھے۔ تب اس نے اپنی سلطنت کے ان دونوں حصوں کو باہم مدغم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر ایک متحدہ یونانی ایرانی تہذیب اور بادشاہت کی بنیاد رکھی
جس کا وہ سربراہ تھا۔ جس حد تک ہم قیاس کر سکتے ہیں وہ تہہ دل سے چاہتا تھا کہ ایرانیوں کو یونانی اور مقدونیہ کے برابر کی حیثیت اور حصہ دے۔ اس نیت سے اس نے ایرانیوں کی بڑی تعداد کو اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔ اس نے مشرق اور مغرب کی شادی کے عنوان سے ایک شاردار تقریب کا اہتمام بھی کیا، جس میں مقدونیہ کے ہزاروں فوجیوں کی ایشیائی عورتوں سے باضابطہ شادیاں کروائی گئیں۔ اس کی اپنی ایک ایشیائی شہزادی سے شادی ہو چکی تھی، لیکن اس نے ڈائرلیس کی بیٹی سے بھی شادی کر لی تھی۔ یہ امر واضح رہے کہ سکندر اپنی اس منظم فوج کے ساتھ مزید فتوحات حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا عرب اور ایرانی سلطنت کے شمالی علاقوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ وہ ہندوستان پر چڑھائی کرے یا روم کارتیج اور بحر روم کی مغربی علاقوں کو فتح کر لے۔ جیسے بھی اس کے منصوبے ہوں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ 323 قبل مسیح میں جون کے اوائل میں بابل میں سکندر اچانک بیمار ہو گیا اور صرف 10 روز بعد ہی دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ تب اس کی عمر فقط 33 برس تھی۔ سکندر نے کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا، سو اس کی موت کے بعد اقتدار کے لیے باہمی چپقلی شروع ہو گئی۔ اس جنگ و جدل میں سکندر کی والدہ، بیویاں اور بچے سبھی قتل ہو گئے۔ پایان کار اس کی سلطنت اس کے سپہ سالاروں میں تقسیم ہو گئی۔ چونکہ اپنی زندگی میں سکندر ناقابل تسخیر رہا اور جوان موت مرا، سو اس بارے میں متعدد قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتا تو کیا صورتحال رہتی۔ اگر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ بحر روم کے مغربی جزیروں پر یورش کرتا، قرین قیاس یہی تھا کہ وہ کامیاب رہتا۔ اس صورت میں مغربی یورپ کی تمام تاریخ اکثر مختلف ہوتی۔ اپنی قیاس آرائیاں دلچسپ ضرور ہیں، لیکن ان کا سکندر کے اثرات سے کم تعلق بنتا ہے۔ سکندر غالباً تاریخ کا انتہائی ڈرامائی کردار تھا۔ اس کی زندگی اور شخصیت میں ایک طرح کا سحر پوشیدہ ہے۔ اس کی زندگی کے متعلق مختلف حقائق بھی ڈرامائی نوعیت کے ہیں، جبکہ متعدد سطور اس کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کا نصب و لعین تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جنگجو بنے، اور وہ اس اعزاز کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے وہ اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ اپنی 11 سالہ عسکری زندگی میں اسے ایک بار بھی شکست نہ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دانشور بھی تھا۔ وہ ارسطو کا شاگرد رہا اور ہومر کی شاعری سے اس نے بصیرت حاصل کر لی۔ بلا شبہ اپنے اس خیال کی بنیاد پر کہ غیر یونانی بھی وحشی اقوام نہیں ہیں، وہ اپنی وسعت نظری میں اپنے دور کے متعدد یونانی فلاسفہ سے سبقت لے جاتا ہے، لیکن دیگر معاملات میں وہ اسی درجے حیرت انگیز طور پر تنگ نظر واقع ہوا تھا۔ اگرچہ اس نے دوران جنگ متعدد بار اپنی زندگی کو جوخم میں ڈالا، لیکن اس نے اپنے جانشینوں کا کبھی یقین نہ کیا۔ اس کی یہی غفلت اس کی موت کے بعد فوراً اس کی سلطنت کی عظیم پھوٹ کا سبب بنی۔ سکندر ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ متعدد مواقع پر اس کا اپنے مفتوحین سے رویہ بڑا فراغ دلانہ اور صلح جویانہ رہا۔ دوسری طرف وہ ایک تند خو مزاج کے ساتھ خود پرست بھی تھا۔ ایک موقع پر شراب نوشی کے دوران اس نے اپنے ایک قریبی رفیق کو قتل کر دیا تھا، جس نے ایک بار اس کی جان بھی بچائی تھی۔ ہٹلر اور نیپولین کے مانند سکندر نے بھی اپنی نسل پر بے پناہ اثرات چھوڑے، تاہم ان دونوں کی نسبت سکندر کے اثرات کم عمر ثابت ہوئے ہیں، جس کی وجہ اس دور کے سفر اور ابلاغ کی محدود ذرائع تھے، جنہوں نے دنیا میں اس کے اثرات کے پھیلاؤ پر قدغن لگائی۔ مجموعی طور پر سکندر کی فتوحات کا سب سے اہم اثر یونانی اور وسطی مشرقی تہذیبوں کا باہم قریب ہو جانا تھا، جس سے وہ دونوں ایک دوسرے سے مستفید ہوئے۔ سکندر کی زندگی میں اور اس کے بعد یونانی تمدن شستابی سے ایران، میسوپوٹیمیا، شام، یہودا اور مصر میں پھیل چکا تھا۔ سکندر سے پہلے یونانی تہذیب کا ان علاقوں میں نفوذ بہت سست رو تھا۔ سکندر ہی کے باعث اس تمدن کو ہندوستان اور وسطی ایشیا میں فروغ پانے کا موقع ملا، جیسا اس سے قبل ممکن نہ ہوا تھا۔ تاہم تہذیبی اثر و نفوذ یہ ایک طرفہ عمل نہیں تھا۔ سکندر کی وفات کے فوراً بعد کی صدیوں میں، جسے ہیلینیانی دور کہا جاتا ہے، مشرقی فکر بالخصوص مذہبی خیالات یونانی دنیا میں عام ہوئے تھے۔
یہ ہیلنیانی تمدن ہی تھا جس میں یونانی اور گہرے مشرقی اثرات موجود تھے اور جس نے الآخر روم کو متاثر کیا۔ اپنی حیات میں سکندر نے 20 سے زائد نئے شہروں کی بنیادیں استوار کیں۔ ان میں انتہائی اہم مصر میں سکندریہ کا شہر ہے، جو جلد ہی دنیا کے ممتاز شہروں کی صف میں شمار ہونے لگا اور علم و تہذیب کا گہوارہ بن گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے شہر ہرات اور قندھار بھی اہم شہروں کی فہرست میں مقام پا گئے۔ اپنے مجموعی اثرات کے حوالے سے بھی ہٹلر، نیپولین اور سکندر میں بڑی مماثلت موجود ہے۔ یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے دوسرے دو افراد کے اثرات سکندر کی نسبت کم پائیدار ثابت ہوئے ہیں، اس بنیاد پر اسے ان دونوں سے پہلے اس فہرست میں جگہ دی گئی ہے، حالانکہ اس کے اثرات کی عمر باقی دونوں کی نسبت کم عمر دکھائی دیتی ہے۔ قسط نمبر 34 نیپولین بوناپارٹے 1769 عیسوی تا 1821 عیسوی۔ عظیم فرانسیسی سپہ سالار اور شہنشاہ نیپولین اول 1769 عیسوی میں کورسیکا کے شہر اجاسیو میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا اصل نام نیپولین بوناپارٹے تھا۔ اس کی پیدائش سے صرف 15 ماہ قبل ہی کورسیکا فرانس کی قلمرو میں شامل ہوا تھا۔ اپنی نوجوانی میں نیپولین پر کورسیکی قومیت پرستی کا جذبہ طاری تھا اور وہ فرانس کو غاصبین تصور کرتا تھا۔ نیپولین کو فرانس میں عسکری اداروں میں بھیجا گیا، جہاں 1785 عیسوی میں اس نے 16 برس کی عمر میں گریجویشن حاصل کی اور فرانسیسی فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا۔ 4 سال بعد انقلاب فرانس کا آغاز ہوا۔ اگلے چند برسوں میں نئی فرانسیسی حکومت متعدد بیرونی طاقتوں سے برسر پیکار ہو گئی۔ خود کو نمایاں کرنے کا پہلا موقع نیپولین کو 1793 عیسوی میں تولون کے محاصرے کے موقع پر ملا، جس میں فرانسیسیوں نے انگریزوں سے شہر کو آزاد کروا لیا۔ اس محاذ پر وہ توپ خانے کا نگران تھا۔ تب تک کورسیکی قومیت پرستی کا سودا اس کے سر سے اتر چکا تھا اور وہ خود کو فرانسیسی باشندہ تصور کرنے لگا تھا۔ تولون میں اس کی کامیابیوں کے صلے میں اسے بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1796 عیسوی میں اسے اٹالی میں فرانسیسی فوج کی کمان سونپی گئی۔ وہاں 1796 سے 1797 عیسوی میں نیپولین نے شاندار فتوحات حاصل کیں۔ پیرس واپسی پر اس کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ 1798 عیسوی میں نیپولین نے مصر میں فرانسیسی یلغار کی قیادت کی۔ اسے مات ہوئی۔ خشکی پر نیپولین کی فوجوں نے فتح حاصل کی، لیکن لارڈ نیلسن کی قیادت میں برطانوی بحریہ نے فرانسیسی بیڑے کو تباہ کر دیا۔ پھر 1799 عیسوی میں نیپولین اپنی فوج سے علیحدہ ہو کر فرانس واپس آ گیا۔ فرانس واپسی پر اسے اندازہ ہوا کہ فرانسیسی مہم میں اس کی ناکامی کے باوصف فرانسیسی عوام اٹالی میں اس کی فتوحات کے قصبے کو بھولی نہیں تھی۔ اسی اعتماد کے سہارے اپنی واپسی کے 1 ماہ بعد ہی نیپولین نے ایبیسیز وغیرہ کے ساتھ فوجی انقلاب میں حصہ لیا۔ یہ جنگ ایک نئی حکومت کے قیام کی صورت میں منتج ہوئی تھی کہ جو حکام ثلاثہ پر مشتمل تھی۔ نیپولین اول حاکم کے عہدے پر فائز تھا، اگرچہ ایک تفصیلی آئین اپنایا گیا تھا اور عوام کی رائے حاصل کر کے اس کی توثیق بھی کروائی گئی، لیکن یہ محض نیپولین کی عسکری آمیریت کو سوانگ دینے کا عمل تھا، جس نے جلد ہی اپنے دیگر حریفوں پر برتری حاصل کر لی۔ نیپولین کا اقتدار پر قابض ہونے کا عمل بڑا سبکرو تھا۔ اگست 1793 عیسوی میں تولون کے محاصرے سے پہلے وہ 24 برس کا ایک گمنام معمولی افسر تھا، جس کا جائے پیدائش بھی فرانس سے باہر تھا۔ محض 6 سال کے عرصے میں، جبکہ نیپولین کی عمر فقط 30 برس تھی، وہ فرانس کا ایک غیر متنازع حکمران بن گیا، جس عہدے پر وہ اگلے 14 برس فائز رہا۔ اپنے دور اقتدار میں نیپولین نے فرانس کے انتظامی ڈھانچے اور قانونی نظام میں بنیادی ترامیم کر لی۔ مثال کے طور پر اس نے مالیاتی اور عدالتی نظام میں اصلاح کی۔ اس نے فرانس کے بینکس اور یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک اقدام نہایت وقیع اور چند ایک مثالوں میں زور اثر بھی تھا، لیکن فرانس سے باہر دنیا پر ان کے اثرات غیر اہم تھے۔
نیپولین کی اصلاحات میں سے ایک کے اثرات البتہ فرانس کی حدود سے پرے تک پھیل چکے تھے۔ یہ فرانسیسی دیوانی ضابطے کی تشکیل تھی۔ اسے کوڈ نیپولین یعنی نیپولین کا ضابطہ کہا جاتا ہے۔ متعدد حوالوں سے اس ضابطے میں انقلاب فرانس کی بہت سے خوابوں کی تعبیر موجود تھی۔ مثلاً ضابطے کے تحت کسی کو پیدائشی مراعات حاصل نہیں تھیں، قانون کی نظر میں ہر شخص برابر تھا، ساتھ ہی ساتھ ضابطۂ فرانسیسی قوانین اور روایات سے ہم آہنگ ہونے کے ناطے فرانسیسی عوام اور قانونی طبقے کے لیے بھی قابل قبول تھا۔ من جملہ یہ ضابطہ معتدل اور مربوط تھا اور اسے لائق تحسین اعجاز اور غیر معمولی صراحت کے ساتھ قلم بند کر دیا گیا۔ نتیجتاً ہر ضابطہ نہ صرف فرانس میں لاگو ہوا بلکہ موجودہ فرانسیسی دیوانی ضابطہ نیپولین کے اصل ضابطے سے حیرت انگیز طور پر مماثل ہے۔ یہ مقامی ترامیم کے ساتھ دیگر ممالک میں بھی قبول کیا گیا۔ یہ اصرار نیپولین کی حکمت عملی کا ہمیشہ ایک حصہ رہا کہ وہ انقلاب کا محافظ ہے۔ 1804 عیسوی میں اس نے خود کو فرانس کا شہنشاہ قرار دیا۔ اس نے اپنے 3 بھائیوں کو بھی دیگر یورپی ریاستوں میں تعینات کر دیا۔ ان اقدامات سے بلا شبہ چند فرانسیسی ریاستوں میں اس کے خلاف ناپسندیدگی کا تاثر پیدا کیا، کیونکہ عوام کے لیے ایسے اقدامات انقلاب فرانس کی اصل روح کے منافی تھے۔ تاہم اس کی اصل مشکلات اس کی بیرونی یورشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئیں۔ پھر 1802 عیسوی میں ایمنیز کے مقام پر نیپولین نے انگلستان کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس سے قریب ایک دہائی جاری رہنے والے جنگ و جدال کے بعد فرانس کو سکھ کا سانس نصیب ہوا تھا۔ لیکن اگلے ہی برس اس معاہدے کی تنسیخ کر دی گئی اور فرانس کی انگلستان اور اس کے حلیفوں سے طویل جنگیں شروع ہوئیں۔ نیپولین کی فوجوں کو زمینی جنگوں میں مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں، لیکن انگلستان کو شکست دینے کے لیے اس کی بحریہ کو مات دینا ناگزیر تھا۔ بدقسمتی سے 1805 عیسوی میں ٹرافلگر کی زبردست جنگ میں انگلستان کی بحریہ کو نیپولین پر ایک نمایاں فتح حاصل ہو گئی۔ بعد ازاں پانیوں پر انگلستان کی حکمرانی مسلم ہو گئی۔ ٹرافلگر کی شکست کے فقط 6 ماہ بعد ہی نیپولین کو آسٹرالائنز کے مقام پر آسٹریا اور روسی فوجوں کے خلاف ایک نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، تاہم یہ اس کی بحری شکست کا مداوع نہ ہو سکی۔ 1808 عیسوی میں نیپولین نے قدرے ناعاقبت اندیشانہ انداز میں خود کو جزیرہ ہائے ایبرین کے ساتھ طویل جنگ میں الجھا دیا، جس میں فرانسیسی فوجیں برسوں مصروف رہیں۔ تاہم نیپولین کی سب سے بڑی بے وقوفی اس کی روسی مہم تھی۔ 1807 عیسوی میں نیپولین کی زار سے ملاقات ہوئی۔ ٹیلسسٹ کے معاہدے میں انہوں نے دوستی کا پیمان کیا تھا، لیکن بتدریج یہ اشتراک شکست و ریخت کا شکار ہوا اور جون 1812 عیسوی میں نیپولین اپنی فوجوں کے ساتھ روس میں داخل ہو گیا۔ نتائج سے ہم سبھی آگاہ ہیں۔ روسی فوجوں نے نیپولین سے لڑنے میں احتراز کیا اور اسے تیزی سے پیش قدمی کا موقع دیا۔ ستمبر تک اس نے ماسکو پر قبضہ کر لیا، تاہم روسیوں نے شہر کو آگ لگا کر اسے تباہ کر دیا۔ ماسکو میں 5 ہفتے انتظار کرنے کے بعد اس بے ثمر امید کے تحت کہ روسی امن کے لیے التماس کریں گے، نیپولین نے واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ روسی فوج، روسی موسم سرما اور فرانسیسی فوج کی ناکافی رسد کے اشتراک نے اس کی واپسی کو شکست کی ہزیمت میں تبدیل کر دیا۔ پوری فرانسیسی فوج کا 10% سے بھی کم حصہ روس سے واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ دیگر یورپی ممالک جیسے آسٹریا اور پروشیا وغیرہ نے جان لیا کہ ان کے پاس اب فرانسیسی غلامی کا جوا اتار پھینکنے کا بہترین موقع ہے۔ انہوں نے نیپولین کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ نتیجتاً اکتوبر 1813 عیسوی میں لیپزگ کی جنگ میں نیپولین کو مزید ایک شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے ہی برس اس نے استعفیٰ دیا اور اٹالی کی سرحدی علاقے میں ایک چھوٹے سے جزیرے البا میں جلا وطن ہو گیا۔ پھر 1815 عیسوی میں وہ البا سے فرار ہو کر فرانس واپس آیا، جہاں اسے خوش آمدید کہا گیا اور وہ اقتدار پر قابض ہو گیا۔ فوراً ہی دیگر یورپی ممالک نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس کی بحالی کے 100 دنوں کے بعد ہی اسے واٹرلو میں مکمل شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ واٹرلو کی جنگ کے بعد برطانوی فوج نے نیپولین کو سینٹ ہیلینا میں قید کر دیا، جو بحر اوقیانوس روس کے جنوب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔
وہاں پر وہ کینسر کے عارضے میں لاحق ہو کر 1821 عیسوی میں جاں بحق ہوا۔ نیپولین کی اکثری زندگی میں تنازعات کا تومار موجود ہے۔ اس کی شاطرانہ چالوں کا وصف حیران کن تھا۔ اس بنیاد پر اس کے خط کاٹ کا تعین کیا جائے تو وہ تاریخ میں سب سے بڑا سپہ سالار ثابت ہوتا ہے، لیکن وسیع تر جنگی حکمت عملی اختیار کرنے میں اس نے غیر معمولی طور پر سنگین غلطیاں بھی کیں، جیسے مصر اور روس پر اس کے حملے۔ اس کے عسکری فیصلے اس قدر خطا کن ہیں کہ نیپولین کسی بھی فوجی قائدین کی صف اول میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم یہ بات میرے خیال میں غیر مناسب ہے کہ بے شک کسی بھی سپہ سالار کی عظمت کا ایک معیار اس کی غلطیوں سے احتراز کرنے کی اہلیت بھی ہے۔ سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور لنگ وغیرہ کی فوجوں کو کبھی شکست کا سامنا نہ ہوا۔ دراصل آخری جنگوں میں نیپولین کو شکست ہوئی، سو اس کی تمام بیرونی فتوحات ساری و زوال ثابت ہوئیں۔ 1815 عیسوی میں اس کی آخری شکست کے بعد فرانس کے قبضے میں ان علاقوں کا بہت کم حصہ باقی رہ گیا تھا جو 1789 عیسوی میں انقلاب کے وقت اس میں شامل کیا گیا تھا۔ نیپولین ایک خود پرست انسان تھا۔ اس کا موازنہ عموماً ہٹلر سے کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک اہم اختلاف بھی ہے۔ ہٹلر کی تحریک کا بنیادی محرک ایک ہولناک فلسفہ تھا۔ نیپولین تو ایک پرجوش انسان تھا۔ ایسے خونریز ہنگامے برپا کرنے میں اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی، نہ ہی نیپولین کے دور میں ہٹلر کی عقوبت گاہوں جیسی کوئی شے تھی۔ نیپولین کی بے پایہ مقبولیت اس کی اثر انگیزی سے متعلق غلط رائے قائم کرنے کا امکان پیدا کرتی ہے۔ اس کے قلیل المیعاد اثرات بے بہا ہیں، غالباً سکندر اعظم سے بھی کہیں زیادہ، لیکن یہ ہٹلر سے بہرے کیف کم ہیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ فرانسیسی فوجی نیپولین کی جنگوں میں ہلاک ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں قریب 80 لاکھ فوجی دوسری جنگ عظیم کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ اس حوالے سے نیپولین کے اقدامات نے ہٹلر کی نسبت اپنے ہم عصروں کی زندگیوں میں کہیں کم انتشار پیدا کیا ہے۔ طویل المیعاد اثرات کے حوالے سے نیپولین کی اہمیت ہٹلر سے زیادہ ہے، گو سکندر سے بہت کم ہے۔ نیپولین نے فرانس میں وسیع انتظامی تبدیلیاں کی تھیں، لیکن فرانس دنیا کی آبادیوں کے 70واں حصے سے بھی کم ہے۔ کسی بھی وقوع میں اس انتظامی تبدیلیوں کو ایک مناسب تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے، جن کے فرانسیسیوں کی انفرادی زندگیوں پر آخری 2 صدیوں میں ہونے والی بے انتہا تکنیکی تبدیلیوں کی نسبت کہیں کم اثرات نظر آتے ہیں۔ یہ رائے دی گئی ہے کہ نیپولین کے دور نے انقلاب فرانس کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کو مضبوط بنیادوں پر استوار ہونے کا چارہ کیا اور فرانسیسی بورژوا طبقے کے حالات ایک ٹھوس حقیقت بن گئے۔ 1815 عیسوی میں جب فرانسیسی بادشاہت کی عصر نو بحالی ہوئی، یہ تبدیلیاں یوں ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو چکی تھی کہ قدیم دور کے سماجی نظام کی استواری نو محال ہو گئی تھی۔ تاہم انتہائی اہم تبدیلیاں نیپولین سے پہلے ہی وقوع پذیر ہو گئی تھیں۔ 1799 عیسوی میں جب نیپولین نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو یہ استواری واقعتاً غیر ممکن معلوم ہوتی تھی۔ خود نیپولین میں شہنشاہ بننے کی شدید خواہش موجود تھی، لیکن اس نے انقلاب فرانس کے تصورات کو یورپ بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نیپولین نے گو بالواسطہ انداز میں ہی صحیح مگر لاطینی امریکی تاریخ پر بڑے گہرے اثرات چھوڑے۔ اسپین پر اس کے حملے نے ہسپانوی حکومت کو اس درجے کمزور کر دیا تھا کہ آئندہ کئی برسوں کے لیے وہ لاطینی امریکہ میں اپنی کالونیز پر اپنی گرفت کھو بیٹھی۔ اسی دور میں لاطینی امریکہ میں خود مختاری کی تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ نیپولین کے اقدامات میں سے ایک اقدام جس نے اغلباً انتہائی دور رس اور اہم نتائج برپا کیے تھے کہ جس کے تمام بنیادی منصوبوں سے قریب غیر متعلق تھا، 1803 عیسوی میں نیپولین نے ایک بڑا خطۂ اراضی امریکہ کو فروخت کر دیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شمالی امریکہ میں فرانسیسی مقبوضات کو برطانوی حملوں سے محفوظ رکھنا دشوار ہوگا، نیز یہ کہ وہ کم نفع بخش بھی تھیں۔ لاؤسیانہ کی فروخت غالباً تاریخ عالم میں کسی بھی خطے کا سب سے بڑا پرامن انتقال تھا۔ اس انتقال نے امریکہ کو ایک براعظم کے حجم کی قوم بنا دیا۔ یہ کہنا دشوار ہے کہ اس لاؤسیانہ فروخت کے بغیر
آج امریکہ کی صورتحال کیا ہوتی، لیکن بہرطور موجودہ صورتحال یقیناً بہت مختلف ہوتی۔ یہ امر بھی مشتبہ ہے کہ آیا اس فروخت کے بغیر امریکہ ایک عظیم طاقت بن سکتا تھا یا نہیں۔ بلا شبہ لاؤزیانہ فروخت کے لیے نیپولین واحد ذمہ دار نہیں تھا، امریکی حکومت نے بھی ایک بین کردار ادا کیا تھا۔ دراصل فرانسیسی پیشکش ایسی معقول تھی کہ کوئی بھی حکومت ہوتی تو وہ اسے قبول کر لیتی۔ لاؤزیانہ خطے کی فروخت کا فیصلہ جس واحد شخص کی سوچ کا مرہون منت ہے وہ نیپولین بوناپارٹے ہے۔ قسط نمبر 35 تھامس ایڈیسن 1847 عیسوی تا 1931 عیسوی۔ ہمہ گیر معجد تھامس ایلوا ایڈیسن قصبہ میلان میں 1847 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس نے فقط 3 ماہ باضابطہ تعلیم حاصل کی، جس کے بعد اس کے اسکول کے استاد نے اسے ضعیف الذہن قرار دے کر خارج کر دیا۔ ایڈیسن کی اولین ایجاد ووٹ شمار کرنے والا برقی آلہ تھی جو اس نے 21 برس کی عمر میں تیار کی، اور یہ بالکل نہیں بکی تھی، جس سے وہ ایسی اشیاء کی ایجاد کی طرف متوجہ ہوا جس کے متعلق اس کا خیال تھا کہ یہ بازار میں اچھے داموں بک سکتی تھیں۔ پہلی ایجاد کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے بازار حصص کے لیے ایک بہتر نرخ نما آلہ ایجاد کیا جو $40,000 میں بکا۔ اس دور میں یہ ایک بڑی خطیر رقم تھی۔ اس کے بعد ایجادات کا تانتا بند گیا۔ ایڈیسن کو شہرت ملی اور دولت بھی۔ غالباً اس کی سب سے حقیقی ایجاد فونوگراف تھی۔ 1877 عیسوی میں اس نے اس کی سند حق ایجاد حاصل کر لی تھی۔ دنیا کے لیے البتہ اس کی زیادہ اہم ایجاد عملی طور پر دہکتا ہوا روشن بلب تھا جو 1789 عیسوی میں واقع ہوئی۔ برقیاتی روشنی کا نظام پیدا کرنے والا ایڈیسن پہلا آدمی نہیں تھا۔ چند سالوں سے پیرس میں برقی قوسی لیمپ گلیوں میں روشنی کے لیے استعمال ہو رہے تھے، لیکن ایڈیسن کے بلب اور اس کی ایجاد کردہ برقی توانائی کی تقسیم کے نظام نے برقی روشنی کو عمومی گھریلو استعمال کے لیے ممکن بنا دیا تھا۔ 1882 عیسوی میں اس ادارے نے نیو یارک سٹی میں گھروں میں استعمال کے لیے برقی توانائی پیدا کرنی شروع کر دی۔ بعد ازاں برقیات کا گھریلو استعمال دنیا میں عام ہو گیا۔ ایڈیسن نے گھریلو استعمال کے لیے برقی توانائی کی تقسیم کار ادارے کی داغ بیل ڈال کر دراصل ایک بڑی صنعت کی ترقی کی راہ ہموار کی۔ بہرکیف آج ہم صرف برقی روشنی کے لیے ہی اس توانائی کو بروئے کار نہیں لاتے، بلکہ اسے مختلف برقیاتی آلات جیسے ٹی وی سیٹ سے لے کر کپڑے دھونے کی مشین تک میں استعمال کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ برقیاتی توانائی کی فراہمی کے لیے ایڈیسن کے قائم کردہ ادارے نے اس توانائی کے صنعتی استعمال کو بھی تقویت دی۔ ایڈیسن نے متحرک فلموں کے کیمروں اور پروجیکٹرز کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت کام کیا تھا۔ اس نے ٹیلی فون میں بھی اہم اضافے کیے، جس کے کاربن اعلیٰ ترسیل کے سبب اس کی سماعت پذیری میں اضافہ ہوا۔ تار برقی نظام یعنی ٹیلی گراف اور ٹائپ رائٹر میں بھی اضافے کیے تھے، اور پھر اس کے دیگر ایجادات میں عملہ گیر آلہ، میموگراف اور خشک سیل شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ایڈیسن نے 1000 سے زائد ایجادات کے حقوق حاصل کر لیے۔ یہ ایک غیر معمولی تعداد ہے۔ ایڈیسن کی اس حیران کن پیداواری استعداد کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے شروع سے ہی نیو جرسی کے علاقے مینلو پارک میں ایک حقیقی تجربہ گاہ قائم کر لی تھی، جہاں اس نے معاونت کے لیے چند اہل معاونین بھرتی کر رکھے تھے۔ یہ ان جسیم تحقیقی تجربہ گاہوں کا ابتدائی نمونہ تھی جو کہ آج متعدد صنعتی اداروں نے قائم کر رکھی ہیں۔ جدید اور آراستہ اور پیراستہ تحقیقی تجربہ گاہ ایڈیسن کی تنظیم، جہاں بہت سے لوگ مشترکہ طور پر کام کرتے، بجائے خود اس کی سب سے اہم ایجاد تھی جس کی سند حق وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ایڈیسن محض ایک معجد ہی نہیں تھا، وہ پیداواری سرگرمیوں میں بھی مصروف تھا، اور اس نے متعدد صنعتی کمپنیاں تشکیل دیں۔ ان میں سب سے اہم کمپنی بعد ازاں GE یعنی جنرل الیکٹرک کمپنی کے نام سے معروف ہوئی۔ اگرچہ وہ طبعاً ایک سچا سائنسدان نہیں تھا، لیکن اس نے ایک اہم سائنسی دریافت بھی کی ہے۔ 1882 عیسوی میں اس نے دریافت کیا کہ ایک خلا میں 2 تاروں کے بیچ جو ایک دوسرے کو چھوئے بغیر تنی ہوں، برقی لہر کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ اس مظہر کو ایڈیشن کا اثر کہا جاتا ہے۔ اس کی نہ صرف نظریاتی اہمیت بہت زیادہ ہے،
بلکہ اس کے عملی اطلاقات کی تعداد بھی کم نہیں۔ یہ دریافت خلا آمیز نلکی کی تیاری کا پیش خیمہ اور برقیاتی صنعت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ اپنی بیشتر زندگی میں ایڈیسن ضعف سماعت کا شکار رہا۔ اس ضعف کا مداوع اس نے اپنی بے انتہا محنت کوشی سے کیا ہے۔ اس کی 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی بیوی جوانی میں ہی چل بسی۔ دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے ہوئے۔ 1931 عیسوی میں وہ نیو جرسی کے مقام پر فوت ہوا۔ ایڈیسن کا خداداد جوہر شک و شبہ سے منزہ ہے۔ ماہرین متفق ہیں کہ وہ دنیا کے عظیم ترین موجدوں میں سے تھا۔ اس کی کامیاب ایجادات کی فہرست حیران کن ہے، حالانکہ یہ اغلب قیاس ہے کہ اس میں سے بیشتر ایجادات کو 30 برسوں میں دوسرے موجدوں نے بہتر بنا دیا۔ تاہم اگر ہم اس کی ایجادات کا انفرادی طور پر تجزیہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی حقیقی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھنے والا روشن بلب اگرچہ عام استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ جدید زندگی کا ایک ناگزیر جزو نہیں ہے۔ فلوری لیمپ بھی، جو ایک اکثر مختلف سائنسی اصول پر کام کرتا ہے، عام استعمال میں آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس برقی بلب نہ بھی ہوتے تو ہماری روزمرہ کی زندگی پر اس سے کچھ زیادہ اثر نہ پڑتا۔ ان کے استعمال سے بہت پہلے موم بتیاں، تیل کے لیمپس اور گیس کے قمقمے روشنی کے ایک قابل اطمینان معقول ذریعے کی حیثیت سے زیر استعمال تھے۔ فونوگراف البتہ ایک بے پایہ آلہ ہے، لیکن ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ہماری زندگیوں کو اس درجے متاثر کیا ہے کہ جتنا ریڈیو، ٹی وی یا ٹیلی فون نے کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں آواز محفوظ کرنے کے قطعی مختلف طریقے دریافت کر لیے گئے ہیں، جیسے مقناطیسی ٹیپ ریکارڈرز۔ اگر فونوگراف یا ٹیپ ریکارڈ نہ بھی ہوتا تو ہماری زندگیوں پر بھی کچھ خاص اثر نہ پڑتا۔ ایڈیسن کی متعدد ایجادات دراصل دیگر افراد کی ایجاد کردہ اور قابل استعمال حالت میں موجود اشیاء میں متعلقہ اضافوں سے منسلک ہے۔ ایسے اضافے اگرچہ سود مند ثابت ہوئے، لیکن تاریخ کے اجتماعی منظرنامے میں انہیں بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہوئی۔ اپنے طور پر ایڈیسن کی کوئی ایجاد اگرچہ بے پایہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے کوئی ایک ایجاد نہیں کی، بلکہ یہ 1000 سے زائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایڈیسن کو گیلیلیو مارکونی اور الیگزینڈر گراہم بیل جیسے معروف موجدین سے بلند درجہ دیا ہے۔